السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مناز۔ نیوز واچ کے پروگرام سوچ میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعلق سیاست سے ہے، مسلم لیگ نون سے ہیں، ایکس وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور ابھی UC45 کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور سپورٹ میں بہت گہری دلچسپی یہ رکھتے ہیں۔ آج ان سے ہم سیاست پہ بھی بات کریں گے اور سپورٹ پہ بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ملک صاحب، جی وعلیکم السلام مینا صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں جی، شکر الحمد للہ۔ سر آپ کا بہت گہرا تعلق ہے سپورٹ سے، خاص کر بچوں کو آپ پرموٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل مینا صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ، آپ نے سوچ کے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور آپ کے پروگرام کا نام بھی سوچ ہے اور آپ نے میرے سے سوال کیا سپورٹس کے حوالے سے۔ تو سپورٹس جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے ایک سوچ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو کہ بے روی کی طرف جا رہے تھے، جو کہ گراؤنڈز پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، جو کھیل کی طرف نہیں آ رہے تھے، جیسے سوشل میڈیا پہ ہمارے بچے وہ بزی ہو گئے تھے، تو اس سوچ کے ساتھ میں نے بھی یہ کام شروع کیا ہے۔ سپورٹ سے زیادہ لگاؤ رکھا ہے، میں نے گراؤنڈز کو آباد کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں سپورٹس کا جہاں بھی کہیں ایونٹ ہو اس کو پروموٹ کروں اور پروموٹ کرنے کی کوشش کروں، اور وہاں پہ میری اپنی مالی استطاعت کے ساتھ یا پھر دوستوں کی مشاورت کے ساتھ یا دوستوں کی مدد کے ساتھ میں ہر جگہ پہ سپورٹس ایونٹ کو زیادہ پروموٹ کرتا ہوں۔ اس کے پروموٹ کرنے کی وجہ بالکل یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں، ہم ان کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ملک صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کن بچوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، کون سے گیم کو پرموٹ کر رہے ہیں؟ زیادہ تر آپ امیر لوگوں کے بچوں کو پرموٹ کرتے ہیں، جو غریب ہیں، جن کا کوئی بس نہیں چلتا، ان کو بھی آپ لے رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ میرا چونکہ خود تعلق جو ہے ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ میں نہ تو بہت زیادہ امیر ہوں اور نہ زیادہ اس غربت والے حصے میں ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو میں جس طرح سے کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ میں دیہی علاقے سے جو ہمارے گاؤں اور ولیجز ہیں وہاں پر جو گیم کھیلی جاتی ہے میں اس کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اور جو سٹی ایریاز میں، شہر میں جو امیر لوگوں کے بچے ہیں، وہ بچے امیر اور غریب کے بچے نہیں ہیں، بچے پاکستان کے ہیں، تو ہم ان کو خوبصورت کرنے کے لیے، ہم ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی ہم نے تضاد نہیں رکھا کہ ہم نے صرف غریب بچوں کے اوپر ہی توجہ دینی ہے اور امیر کو نہیں پوچھنا، ہم دونوں طرف کام کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سٹی میں ہم نے فٹ سال جو فیڈریشن ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں پاکستان سے، وہاں پر بھی میں فٹ سال کا کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ فٹ سال جو ہے آسٹو ٹرف پہ کھیلی جاتی ہے، اس کے لیے دیہی علاقوں میں گراؤنڈز موجود نہیں ہیں۔ تو دیہی علاقوں میں جو گیم کھیلی جاتی ہے جیسے لائک فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، اسٹریٹ کرکٹ ہے، تو اس کو میں ہر سال پروموٹ کرتا ہوں۔ جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے، بچے اس میں بھی کھیلتے ہیں، ویسے جو سیزن ہوتا ہے گیمز کا اس پہ میں ہر بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اور ہر ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ دیہی علاقے میں بھی گیمز پروموٹ ہوں اور سٹی میں بھی۔ دیہی علاقوں میں تو ملک صاحب زیادہ تر کبڈی ہوگی، والی بال بہت لوگ شوق سے کھیلتے ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ اس جو یہ گیم ہے، والی بال ہے، یہ کبڈی، اس کو پروموٹ کیا جائے، پاکستان کا نام روشن کیا جائے، ان کو باہر بھی پروموٹ کرایا جائے؟ جی بالکل، ظاہر ہے ہماری یہ جو کبڈی ہے ہمارے دیہی علاقے کی شان ہے، اور اسی طرح والی بال جو ہے آپ اگر دیکھیں تو نہ صرف اسلام آباد کے دیہی علاقے بلکہ پورے پاکستان کے دیہی علاقوں میں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ کھیلی جاتی ہے۔ تو میں بالکل چاہوں گا کہ والی بال کو بھی پروموٹ کیا جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر سال ایک ایسا ایونٹ کرواتا ہوں جو کہ بالکل ہماری شان کے مطابق ہے، ہمارے دیہی علاقے کے لوگوں کی شان کے مطابق ہے، جسے آپ ٹینٹ پیکنگ کہتے ہیں، نیزہ بازی کہتے ہیں۔ وہ میں اسلام آباد میں جا کے کرواتا ہوں، لیکن وہ جتنے بھی سوار ہیں، گھڑ سوار جو ہوتے ہیں، وہ دیہی علاقوں سے آتے ہیں، تو اس کو بھی میں بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں۔ UC45 کے آپ وائس چیئرمین بھی ہیں، آپ اپنے علاقے میں کون کون سے کام کرا چکے ہیں یا کرا رہے ہیں جو آپ کے پائپ لائن میں ہیں؟ جی بالکل، UC45 میں جب میں نے حلف لیا جی، تو سب سے پہلے میرے الیکشن کے دوران جو مجھے مشکلات نظر آئی تھیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، وہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن تھا، اور اس کے اوپر جس دن میں نے حلف اٹھایا تھا اسی دن منسٹر کیٹ کو ساتھ لے کر آیا ہوں،
اپنے یوسی کے I-14 سیکٹر میں ایک جو کالج ہے وہ جو کہ بند پڑا ہوا تھا، اس کو ہم نے رینوویٹ کروا کے آج الحمدللہ وہ چل رہا ہے، آج وہ کالج کی بس بھی موجود ہے۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد میری پوری یوسی جو ہے یوسی 45 آپ جنگی سعیدہ اس کو کہتے ہیں، میں ہوں تو اس کا ڈپٹی چیئرمین، لیکن میں نے میرے علاقے کے لوگوں کی ایک ضرورت تھی جو کہ بہت اشد ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے صرف اپنا 5-10 مرلے کا گھر بنا سکتے تھے، ان کے لیے قبرستان نہیں تھا۔ تو میں نے اس پہ یہ ایفرٹ کی، یہ واحد ہماری یوسی ہے جس کو الاؤ کیا ہے۔ اب CDA کی طرف سے ہمیں H11 میں جو قبرستان ہے وہ میرے یوسی کے لوگوں کو ہو گیا ہوا ہے، اور وہ اب جب بھی کوئی فارم فل کرتے ہیں ہماری یونین کونسل سے تو ان کو گریو یارڈ ملتا ہے۔ اس میں یہاں پہ جو 45 میں پانی کا بہت ایشو تھا، ابھی بھی ہے، کہاں تک آپ نے اس کو سالو کیا؟ جی بالکل، ہماری جو یونین کونسل ہے اس میں پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ پانی کا ایشو تو پورے اسلام آباد میں ہے، لیکن ہماری یونین کونسل میں بہت زیادہ اس لیے ہے کہ یہاں پر ہماری ڈیفرنٹ جگہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہماری وارڈز ہیں جس میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویسے تو کہیں اگر سیکٹر ہو تو ایک جگہ بھی ٹیوب ویل لگے تو وہ پورے سیکٹر کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ میری 6 وارڈز ہیں میری یوسی کے اندر، تو اس کے اوپر میں نے کوشش کی تھی کہ بہت جلد از جلد پانی کے مسئلے کو حل کروں، لیکن الحمدللہ میں انشاءاللہ رمضان کے فوری بعد ہم نے 6 ٹیوب ویل جو ہے نا وہ اپروو کروائے ہیں، جس کے فنڈز ابھی وزیر داخلہ سے ہو گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے پاس آتے ہیں ہم وہ پانی کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ جو 6 ٹیوبل آپ نے گرانٹ لی ہے لگانے کا، آپ نے کہا یہ آپ رمضان کے بعد کریں گے، رمضان سے پہلے اس کا اعلان کریں گے؟ جی نہیں، ایسا ہے کہ ابھی رمضان تو بالکل 2-4 دن بعد قریب ہے، رمضان کی شہادت ہمیں مل جائے گی، چونکہ ظاہر ابھی اس کو پروسیس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہو سکتا ہے ہمیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے پابند بھی کر دے کہ جی ہم وہ غیر مؤثر کر دے۔ اگر وہ غیر مؤثر نہیں کرتے تو ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے فوری بعد یہ ٹیوب ویل جو ہیں ان پہ کام شروع کروا دیا جائے، اور جتنی جلدی یہ کام مکمل ہوتا ہے لوگوں کو پانی ڈور ٹو ڈور دیا جائے۔ اچھا ملک صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں بہت سارے عطائی ڈاکٹر ہیں، اس پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کیا ہے آپ نے؟ جی بالکل، میں نا جی یہ جو عطائی ڈاکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں، عطائی ڈاکٹرز ہوں یا کوئی بھی ایسے لوگ جو ہمارے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے لیے جیسے آپ عطائی ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں تو میں منسٹری ہیلتھ کے ذریعے جو ہماری EDO کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے لکھا تھا، اور وہ اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم میری یوسی سمیت ترنول تک اس پہ آپریشن ہوا، اور انہوں نے 28 ڈاکٹر کو آ کے چیک کیا جن کے پاس لائسنس نہیں تھا یا ڈرگ لائسنس نہیں تھا، میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھے تھے، ان سب کو سیل کیا اور جرمانے کیے۔ دوسری پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے دور حکومت میں کوئی کام بھی نہیں کیا، نہ اسکول کا کام کیا، نہ کوئی ہاسپٹلس کا کام کیا، اس کے بارے میں کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، دوسری پارٹی والے جو ہمارے اپوزیشن میں آج کل ابھی جو آ رہے ہیں وہ تو PTI والے بنتے ہیں، تو جو سوال وہ ہم سے کر رہے ہیں یہ سوال تو ہمیں ان سے کرنا چاہیے کہ جو اس حلقے کا MN ہے وہ PTI سے ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ PTI والوں نے کوئی کام نہیں کیا، ہم تو جب آئے ہیں تو ہمارا تو کام بولتا ہے، ہمارے اپنے 2 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال ہم نے الیکٹ ہو کر جو کام کیا ہے، آپ خود یا عوام دیکھ سکتی ہے جا کے کہ کتنے سائن بورڈز افتتاح کے ہمارے لگے ہیں اور کتنے PTI کے لگے ہیں۔ تو یہ سوال ان کا کرنا کہ جی ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا MCI کو، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو لوکل باڈیز کا جو فنڈ تھا، لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ تھا، جتنا بھی ڈیوائیڈ ہوا ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر کے وہ اسٹریٹ پختہ کی ہیں جو کہ اہم ضرورت تھی، جہاں پہ بچوں کا گزرنا مشکل تھا، جہاں پہ بہت ایسے گمبھیر مسائل تھے، کیچڑ ہو جاتا تھا بارش کی وجہ سے، ہم نے وہ اسٹریٹ مکمل کر دی ہیں، اور الحمدللہ اب اگر فنڈ آتا ہے تو ہم مزید بھی جو باقی رہتی ہیں وہ مکمل کریں گے۔ یہ سیدھا آپ کا ایریا ہے، یہاں پہ کافی دور تک سڑک ٹوٹی پوٹی ہے، ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا۔ جنگی سیدھا کی آپ جو روڈ کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں میرے سے پہلے بھی ایک صحافی نے اسی کے اوپر بات کی تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جس روڈ کی بات کر رہے ہیں وہ روڈ جو ہماری اسلام آباد ہائی وے اس کو کہتے ہیں یا کشمیر ہائی وے کہتے ہیں، اس کا سروس روڈ ہے۔ تو وہ جو سروس روڈ ہے وہ بیسیکلی ہماری اس رسپانسبلٹی میں نہیں آتا، اور اگر NHA کے اینڈ پہ آتا ہے، اور NHA کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو ریپیئر کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔
تو مین وائل ہم جو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے NHA کے میں جو چیئرمین صاحب ہیں ان سے ملا ہوں. انہوں نے مجھے ایک کنسرن بندے سے بھی ملایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اس روڈ کو ریپیئر کریں. یہ ہمارا حق بنتا تھا. ہم بینگ اے الیکٹڈ ممبر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں. وہ ہم نے اٹھائی ہے. جی ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد پھر ہم ملک صاحب سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود تھے ملک مہربان صاحب جو UC45 کے ڈپٹی چیئرمین ہیں. آج کل نون لیگ ویسے بھی ہواؤں کی زد میں آئی ہوئی ہے. ان سے مزید تھوڑی سی سیاست پہ ہم بات کریں گے. اچھا ملک صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ سیاست کی زد میں آئے ہوئے ہیں. PTI والے جس طرح آپ لوگوں پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے مطلب سڑکوں کا جال بچھایا ہے اور کوئی انہوں نے اسکول پہ کام نہیں کیا, ہاسپٹلس وغیرہ پہ کام نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جی جو اپوزیشن ہوتی ہے ویسے تو اس کو حق ہے کہ وہ کرٹیسائز کرے, لیکن جو PTI کی بات آپ کرتے ہیں تو PTI کو ہمارے مد مقابل میں KPK میں ان کو گورنمنٹ دی گئی ہے. اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو انہوں نے جو باغ سجائے ہیں جو دکھا دیں ہمیں کہ کون سی بڑی ہاسپٹلس پشاور میں بنی ہے, KPK میں بنی ہے, کون سے روڈز کا جال انہوں نے وہاں پہ بچھا دیا ہے. یہاں پر تو ہماری پنجاب کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ وفاق کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی جو سڑکوں کا جال ہے. میرے ساتھ میں ایک TV چینل پہ بیٹھا تھا, تب بھی ایک میرے ساتھ PTI کا بندہ بیٹھا تھا. تب لاہور میں ایک چینل پہ بیٹھا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. جو میرے ساتھ سامنے PTI کا بندہ بیٹھا تھا اس نے یہ کہا تھا جی کہ آپ لوگ صرف سڑکیں بناتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی کسی جنگل سے پھل توڑ کے لا دیں جس جنگل کو راستہ نہ جاتا ہو, اور اس سے پھل لا کر اپنے بچوں کو کھلا دیں تو پھر میں دیکھوں. تو میں نے ان کو یہ میسج دیا تھا کہ جو سڑکیں ہیں یہ بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے آج کے اس دور کی. اگر ہم نے آپ ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم ہاسپٹل بنا دیں اور اس ہاسپٹل کو کوئی سڑک نہ جاتی ہو تو وہ تو مٹی اور گرد غبار سے گر جائے گی. تو اگر سڑکیں بن رہی ہیں تو یہ بھی ایک ملک کا آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے کہ جی ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. رمضان کی آمد ہے, اس میں آپ کچھ غریب لوگوں کے لیے کوئی پیکج بھی الاؤنس کرتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل. آپ یہ جو رمضان المبارک ہے ہم سب کے لیے باعث برکت ہے, اور اس میں ہمیں چاہیے, ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ان گھروں کا خیال کریں, ان لوگوں کا خیال کریں جن کا ذریعہ معاش بہت کم ہے. آپ ان کو پیکج کی صورت میں یا آپ ان کو ہیلپ کی صورت میں ضرور کریں. اور میں بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کرتا ہوں ہر سال کہ میں جتنا ہو سکے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں کروں تاکہ ان تک کچھ راشن یا کچھ اور چیزیں جو وہ پہنچا سکوں. آپ جو آپ کا دور ابھی بھی ہے, آپ اپنے دور میں مسلم لیگ نون تبدیلی نہیں لا سکی. ابھی عمران خان صاحب جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہ کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں, وہ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی وہ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کا موٹو جو ہے وہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ وہ ملک میں ہماری نوجوان بچیوں کو روڈز پہ ڈانس کرواتے ہیں اور جلسوں میں اور اس طرح کی باتیں جو ان کے اندر موجود ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تبدیلی لا رہے ہیں. مجھے ان کی تبدیلی کی سمجھ نہیں آتی. ابھی انہوں نے لاہور کے جلسے میں 11 نکات جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جو وہ بیان کیے ہیں, انہوں نے جو 11 نکات اور 11 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن یہ 11 جو نکات ہیں یہ KPK میں ان کو اپلائی کرنے چاہیے تھے, اور اپلائی کرنے کے بعد ان کو اس کا رزلٹ لے کر لاہور, پنجاب اور وفاق میں آنا چاہیے تھا کہ جی ہم نے یہ 11 نکات جو میں آج بیان کر رہا ہوں یہ میرے صوبے میں موجود ہیں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے اور ہم اس پہ کام کر چکے ہیں. یہ ابھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ دیکھیں جی یہ تو بائی لا تو الیکشن بنتا ہے. اب آپ کو الیکشن کمیشن نے 27 اور 28 کی ڈیٹ بھی شاید میں نے سنا ہے اناؤنس کر دی ہے. اب اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے, اور ڈیلے ہونے کی کوئی وجوہات بنتی نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ اوچھے تکنڈوں پہ اپوزیشن اور PTI جو وہ کام کر رہی ہے, یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں, یہ چاہتی ہے پاکستان کا مستقبل تاریک ہو, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں.
देखिए इलेक्शन होने से, वोटिंग होने से ही पता चलेगा कौन मैदान में आएगा, कौन मैदान में नहीं आएगा, मेरे ख्याल में। जी जी, बिल्कुल आप की बात बड़ी सही है कि जी इलेक्शन होने के बाद ही ये बात सामने आ सकती है कि कौन जो है वो अवाम का साथी है, कौन जो है वो अवाम का लीडर है। इलेक्शन से पहले ये सारी बातें करना मैं समझता हूँ फ़जूल हैं। इलेक्शन होने के बाद ही ये साबित हो सकता है कि किस शख्स ने मुल्क के लिए काम किया, किस शख्स ने अवाम के लिए काम किया। मलिक साहब, आप भी किसी सीट के लिए टिकट लेंगे या लेना है या ले चुके हैं? जी नहीं, मैं अभी किसी भी सीट के लिए मैंने टिकट नहीं लिया। लेकिन अगर पार्टी मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपती है कि जी आप किसी इलेक्शन का हिस्सा बने और किसी हलके से आप इलेक्शन लड़ें, तो मैं इंशाल्लाह पार्टी क़यादत का एहतराम करूँगा और इलेक्शन लड़ूँगा। चूँकि मैं पहले भी इलेक्शन बलदियाती जो है वो जीत चुका हूँ और असर और रसूख रखता हूँ इंशाल्लाह। अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को और अपनी टीम को? जी, मैं सबसे पहले अपनी पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह आप सोच का प्रोग्राम लेकर निकले हैं और आप लोगों के अंदर एक सोच बेदार करना चाहते हैं, तो मैं अपनी कौम को आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मैसेज दूंगा कि आप भी अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें, एक सोच पैदा करें जिसके ज़रिए आप अपने पाकिस्तान को बदल सकते हैं, आप अपने पाकिस्तान के अच्छे लोगों को सामने ला सकते हैं। आप अगर अपनी सोच को बेहतर करेंगे, आप अगर समझेंगे और मेरी आवाम जितनी भी है वो ये अगर सोचेगी और समझेगी कि मुल्क के लिए कौन काबिल एहतराम है, कौन मुल्क को बेहतर कर सकता है, तो मेरे ख़्याल में ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। हमने सोच की बात की कि अपनी सोच को अच्छा रखें।